بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں سیکشن 405 اور 406 پی پی سی کے حوالے سے۔ سیکشن 405 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ یعنی کہ امانت میں خیانت، اور سیکشن 406 پنشمنٹ فار کرمنل بریچ آف ٹرسٹ یعنی کہ امانت میں خیانت کی سزا۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، امانت سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص جس کو وہ جانتا ہو اس کے پاس بطور اہتمام سپرد کرے، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی اپنی چیز اپنے جاننے والے کے سپرد کرنا کسی خاص مقصد کے لیے امانت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دوست جو کہ کاروباری لحاظ سے پارٹنر ہیں، ایک لاہور میں کام کرتا ہے اور دوسرا کراچی میں کام کرتا ہے، دونوں کے کاروباری معاملات ایک ہی ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو 3 لاکھ روپے دیتا ہے کہ یہ تم ہمارے کاروبار میں لگا دو۔ دوسرا دوست ان پیسوں کو اپنے پرسنل استعمال میں لے آتا ہے اور کاروبار پر نہیں لگاتا، تو اس کے دوست نے بددیانتی سے ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص متوفی شخص کے وصیت نامہ کی روح سے وصی ہو اور وصیت میں ترکے تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ شخص ترکے اپنے کام میں استعمال کر لے، تو ایسا شخص بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ سیکشن 405 تعزیرات پاکستان میں اگر کوئی شخص جس کو کسی طرح سے مال یا کسی مال کا اہتمام امانتاً سپرد کیا گیا ہو اور وہ قانونی طریقہ بھی مقرر کیا گیا ہو کہ یہ امانت دی گئی چیز کا اہتمام کیسے کرنا ہے، چاہے وہ معاہدہ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شخص اس قانون کے مطابق دی گئی شرائط پر پورا نہیں اترے گا یا اس چیز کو اپنے استعمال میں لائے گا، تو وہ شخص خیانت مجرمانہ کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ ایسا مال جو کسی شخص کو بطور امانت اس کے سپرد کیا گیا ہو، وہ اس کو تباہ کر دے، اپنے استعمال میں لے آئے یا کسی دوسرے شخص کو اس سامان کو استعمال کرنے دے، تو ایسا شخص خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہوگا۔ دوستو، اس سیکشن میں سپرد کرنا یا سپردگی ایک بہت اہم جزو ہے جس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کوئی سامان، مال، روپیہ، پیسہ، گودام، کمیٹیوں کی رقم، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ بطور امانت کسی دوسرے شخص کے سپرد کرتے ہیں اور وہ شخص ان کو اپنے استعمال میں لے آئے، تباہ کر دے، تو وہ شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اور خیانت مجرمانہ کا مرتکب تصور ہوتا ہے۔ عام زبان میں اس کو کہیں گے اعتبار گوا دینا، پنجابی زبان میں اے بندہ اعتبار دے قابل نہیں رہا۔ دوستو، اکثر اوقات ہر گھر میں کمیٹیاں ڈالنے کا رواج ہے۔ کمیٹیوں پر 405 اور 406 کے اطلاق بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی بطور امانت کسی کے سپرد کی ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے پاس کمیٹی ڈالی ہو اور وہ بندہ مقررہ وقت پر آپ کو کمیٹی نہیں دیتا، تو وہ سیکشن 405 میں فال کرے گا اور 406 کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیکشن 405 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سیکشن 406 کی بات کریں تو سیکشن 406 میں خیانت مجرمانہ کی سزا کا تعین کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی مال کا امین ہو اور وہ شخص اس مال میں خیانت کرے گا، تو اسے سیکشن 406 کے مطابق سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 7 سال قید ہے یا پھر جرمانے کی سزا ہے یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اس جرم کے اجزاء کیا ہیں؟ یعنی اس اوفینس کے اسینشیلز ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، کسی شخص کو مال سپرد کیا گیا ہو یا مال کا اہتمام سپرد کیا گیا ہو۔ نمبر 2 ہے ایسا شخص مال کو بددیانتی سے اپنے تصرف بیجا میں لے آئے یا کسی دوسرے شخص کو ایسا کرنے دے۔ نمبر 3، کسی بھی قانونی معاہدہ کی اس مال کی بابت خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، جو مال دیا گیا ہو اس کو بدل دینا، یعنی اوریجنل چیز کو 2 نمبر چیز میں کنورٹ کر دینا۔ نمبر 5 ہے ناجائز استعمال میں لانا یا کام میں لانا۔ نمبر 6، مال کو بیچ دینا یا پھر مورگیج کر دیا گیا ہو۔ نمبر 7 ہے مال کو پیش نہ کرنا، ٹھکانے لگا دینا، اس مال کی بابت شرائط پر پورا نہ اترنا۔ ایسے تمام تر اجزاء سیکشن 405 اور 406 میں فال کریں گے اور سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو ادھار دینا یا پھر کوئی چیز یا مال کسی کو دے دینا جو بطور امانتاً اس کو نہ دیا گیا ہو، تو ایسا کوئی معاہدہ 405 اور 406 سیکشن میں فال نہیں کرے گا۔ دوستو، سیکشن 406 انتقامی کارروائی کے طور پر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا تو یہ ڈیلی کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے فراڈ کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا، تو اکثر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کرمنل کارروائی کروائی جائے۔
تو ایسی صورت میں لوگ ایک جھوٹی FIR کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی سے ادھار رقم لینی ہوتی ہے، وہ اس پر 406 سیکشن کی کارروائی کروا دیتا ہے، جو کہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور اپنے لین دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پولیس کو کہا جاتا ہے کہ ان پر ایسی کارروائی ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ بندہ ڈر کر یا پھر دباؤ میں آ کر ہمارے پیسے واپس کر دے گا۔ لیکن پولیس والے بھی ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے اور بھاری رقم بطور رشوت کے وصول کرتے ہیں اور بے ڈنگی اور بونگی FIR 406 کی دے دیتے ہیں، جس میں سیکشن 406 PPC میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بندہ اس بے ڈنگی FIR سے ڈسچارج ہو جاتا ہے یا پھر بیل آؤٹ ہو جاتا ہے، اور ایسے آپ کی رقم تو جاتی ہی ہے، ساتھ پولیس آفیشلز کو دیے گئے پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے استدعا ہے کہ کسی وکیل صاحب سے مشورہ کر لیا کریں، اور پھر وکیل جو لیگل اس کا وے ہوتا ہے جس میں آپ کی سوٹ فار ریکوری بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ریمیڈی جو اس قانون کے مطابق بنتی ہے، اوریجنل میں بنتی ہے، وہ حاصل کی جائے، اس کے ذریعے سے آپ کے پیسے نکلوائے جائیں۔ اور جو پیسے آپ پولیس کو دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور کسی وکیل صاحب کو دے کر ایک اچھی ریمیڈی حاصل کیا کریں۔ تو یہ تو تھا میرا آج کا موضوع۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔